گناہ کا سب سے پہلے اثر انسان کے عقل پہ ہوتا ہے. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. ایسی زندگی میں حماقت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آدمی کی عقل بھنگ رہی تھی، یار یہ کیسا آدمی، اتنا سمجھدار لگ رہا تھا مجھے تو یہ، اور یہ حرکت کر رہا ہے. گناہ کی نوبت ہوتی. وہ دوسری بات ہے کہ عقل اتنی ماری جاتی ہے کہ ہم انہیں بیوقوف کہتے ہیں، ہم ہی بیوقوف کہتے ہیں. اس لیے کہ لوگ صحابہ کو بھی تو بیوقوف کہا کرتے نا، اتنی ان کی عقل ماری گئی. جب ان سے کہا نا ایمان لے آؤ، ان جیسے کہا آمن السفہاء، بیوقوفی کی طرح ایمان لے آئے. تو بس اوقات اتنی عقل ماری جاتی ہے کہ عقل مندوں کو وہ کم عقل کہتے ہیں اور بیوقوفوں کو عقل مند کہتے ہیں. اتنی عقل ماری جاتی ہے. تو جب بھی مشورہ لو تو کسی دین سے جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس سے مشورہ لو تاکہ اس مشورے کے اندر نور ہو، نور. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ صحیح ہوتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. عموماً اس کی زندگی کے فیصلوں میں خیر نہیں ہوتی جو دین کا پابند نہیں ہوتا. یعنی آپ ایک بات سمجھیں، اس سے بڑی کتنی کون حماقت والا کام کرے گا کہ وہ محض 50 سالہ جو وہ بھی پکی بات نہیں، 60 سالہ جو پکی بات نہیں، جو صرف 80 سالہ جو پکی بات نہیں، اس کو بنانے کے لیے کھربوں سال کی زندگی اجاڑ دے. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ یا یوں کہی ہے کہ جو کرائے کا مکان ہے جو چند دن کے لیے ہے لے لیا جائے گا، اسے سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہے، اور جو اپنا اصلی مکان ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، دوسروں کے حوالے کر رہا ہے. ہم تو یہاں کرائے میں نا، یہاں تو کرائے پہ، گھر تو ہمارا اگلے ہے، وطن تو آگے ہے. یعنی اس سے بڑی کیا حماقت ہوگی؟ لیکن گناہوں کی نحوست سے اس حماقت کی تشخیص بھی نہیں ہوتی. گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، یہ حماقت سمجھ میں نہیں آتی. یعنی میں اپنے بچے کو 20 سال 50 سال 60 سال سنوارنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہوں، اس کی بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے، اور یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے جس ماحول میں اور جس سوسائٹی میں میں اسے ڈال رہا ہوں اس کی کھربوں سال کی زندگی برباد ہو جائے. یہ باپ کتنا زیادتی کر رہا اپنے بیٹے کے ساتھ. لیکن اتنی بڑی حماقت ہے، لیکن گناہ کی نحوست سے حماقت سمجھ میں بھی نہیں آتی. کسی کو سمجھاؤ تو سمجھانے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اسے کیا پتا دنیا کا، سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی ہے. حلال روزی میں بھی یہ اثر ہے، برخلاف اس کے حرام روزی سے اس سے فہم مسخ ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے. لقمہ حلال کا اثر ہے، اللہ فہم کی روشنی بڑھا دیتا ہے، عقل کی روشنی بڑھا دیتا ہے. گناہ حرام کی نحوست ہے کہ فہم اور عقل مندی دانش مندگی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی. بس اوقات آدمی کہتے ہیں کتنا آسمانوں پہ چل گئے لیکن کتنے بیوقوف ہیں، آسمان والا رب انہیں سمجھ میں نہیں آیا. چاند پر کمندیں ڈال لی، قدرت کے مشاہدے دیکھ لیے، انہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ عقل کا فطور ہے.